اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به البصر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ متصل آیات کریمہ میں جہاد کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے اور پہلو بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہاں جب ان متصل حصے سے دیکھا جائے گا تو جو فرمایا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس سے مراد صرف بالعموم خرچ کرنا نہیں، بلکہ اس کی نسبت جو جہاد کے پہلوؤں میں خرچ کرنا ہے وہ بھی داخل ہوتی ہے، اور اس نسبت سے دیکھیں تو وہ مقدم آتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ بالعموم جو سمجھا جاتا ہے اور جسے ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں مسجد تعمیر کرنی ہے، جہاں کہیں فلاحی کام ہو رہا ہے یا کام کرنے کا ارادہ ہے، تو وہاں پر ایک اعلان ہوتا ہے کہ اس میں تعاون کیا جائے، اور اس حوالے سے قرآن کریم کی آیات کریمہ، حدیث مبارکہ وہ بھی بیان کی جاتی ہیں تاکہ ترغیب ہو۔ معزز سامعین کرام، انفاق خرچ کرنا ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ خرچ کرنے کے معنی میں صرف پیسہ روپیہ پیسہ داخل ہو۔ اللہ کریم نے جو کچھ عطا فرمایا ہے جب کلی معنوں میں سے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ کوئی ہر وہ شے جو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے اس کی رضا کے لیے اسے خرچ کرنا۔ اب عالم ہے، اسے اللہ کریم نے علم عطا فرمایا، اب یہ ایسی عالم کی کیفیت ہے کہ جو دوامی کیفیت ہے، وقتی اور لمحاتی نہیں ہے۔ یعنی اگر پیاسا ہے یا غصے میں ہے تو یہ وہ کیفیات ہیں جو وقتی اور عارضی ہیں، یعنی وقت گزرا، حالات بدلے، غصہ ختم ہو گیا، پانی میسر آیا، پیاس بجھ گئی، لیکن جیسے حکیم ہے تو یہ حکمت یا دانائی کی جو بات آئے گی یا عالم کی بات آئے گی تو یہ اس کے ساتھ ہے، دوامی ہے۔ لیکن ہر دو پہلو میں آپ دیکھیں کہ بنیاد جو وجود ہے یہ کس نے عطا فرمایا ہے، پھر علم حاصل کرنے کی استعداد جو وجود میں رکھی ہے یہ کس نے عطا فرمائی، جہاں سے وہ علم اخذ کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، وہ سارے ذرائع اللہ کریم کے پیدا کیے گئے۔ تو جب اس کی عطا کو اس کے حکم کے مطابق صرف کیا جائے گا تو یہ بھی جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کے معنوں میں داخل ہوگا۔ تو یہاں چونکہ جہاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، متصل حصے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ پھر جو ہے وہ جہاد سے متعلق ہے، اور روایات جو ہیں وہ بھی جو بیان کی جاتی ہیں وہ بھی اسی پہلو سے ہیں۔ تو جب میں خرچ کے حوالے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اور میں نے مثال علم کی دی ہے، تو اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس سمجھ سے اپنے لیے راہ کا تعین کرنا یہ ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ آج ہم کتنی تلخی میں ہیں اپنے معاشرے میں، کبھی ہم نے غور کیا کہ تاریخ انسانیت میں وہ دور جہاں اللہ کریم کا حکم نافذ رہا وہ کیسا تھا، اور جہاں انسانوں نے انسانوں پر غلبہ پا کر اپنی مرضی جو ہے وہ نافذ کی، وہ ادوار کیسے رہے۔ اسی طرح ایک مثال آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان سائنسدان ہیں جن کی ایجادات کو
مغرب نے استعمال کیا. جس وقت مغرب میں کچی گلیاں تھیں، اس وقت پختہ سڑکیں جو مسلمان سلطنتیں تھیں ان میں پختہ سڑکیں تک تھیں، گلیاں تک تھیں. اب وہ سارے پہلو جو علوم کے مسلمانوں کے پاس تھے، کیا مغرب نے جب ان تک رسائی حاصل کی تو اسی مسلمانوں کی زبان میں ہی اس نے رائج کیا؟ نہیں، اس نے استفادہ کیا، کسی طرح بھی کیا. کہیں غلبہ اگر دھوکے سے کیا اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن کہیں کوئی شے چوری کی اس پر بحث ہو سکتی ہے. جہاں تک دسترس حاصل کی آپ تاریخ میں دیکھیں کہ اسے پھر انہوں نے اپنی زبان میں بدلا. جو ان کی زبان تھی اس میں ان علوم کو بدل کے پھر انہوں نے اپنے بچوں کو یا اپنی قوم کو پڑھایا. آج ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک رسائی ہو، پہلے تو ہماری کلی رسائی نہیں ہے، ہمیں وہ کچھ دیا جاتا ہے جو ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے. کلی رسائی نہیں ہوتی کہ ہم نے مکمل طور پر جو تحقیق ہے اسے حاصل کر لیا ہے. اسی لیے آئے روز تحقیق بدلتی ہے اور 180 درجہ بدلتی ہے. پہلے کہتے ہیں یہ خوراک کھاؤ گے تو تم بہت صحت مند ہوگے، دوبارہ وہی خوراک کہی جاتی ہے کہ یہ خوراک کھاؤ گے تو یہ تو سب سے زیادہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ حصے ہمیں دیے جاتے ہیں جو لیڈنگ رول میں اقوام ہیں، وہ حصے باقی اقوام کو دیتی ہیں جس میں ان کا مفاد ہوتا ہے. اب ہم جو اپنے علمی حصے کو اور اپنے تحقیقی حصے کو دیکھیں تو کام تو ہم نے چھوڑ دیا، اب پیروی کرنی ہے. تو جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے اصول کو بھی دیکھ کر اگر ہم سمجھیں تو جو علوم ہم تک پہنچے ہیں یا جتنی تحقیقی حصے ہمیں پہنچے اور ہمیں معلوم ہوئے، کم از کم انہیں تو ہم اپنی مادری زبان میں بدلیں. کتنی ہی تعداد ہمارے بچوں کی ایسی ہے جو صرف زبان کی وجہ سے تحقیق نہیں سیکھ پاتے، علم سے محروم رہتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اور ہم یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ یہ جو ہم درس دیتے ہیں اس کی کوئی بنیاد بھی تو ہوگی. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جہاں جس ممبر پر یا جس نشست پر کوئی بیٹھا ہے وہاں سے قوم کو درس کیوں نہیں دے رہا، تو جو اس درس کے متعلق یا مطابق طرز ہے اسے اختیار کیوں نہیں کیا جاتا. اب قوم کو تربیت کے لیے علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے. علامہ بالقلم قرآن کریم فرما رہا اور قلم تک کا بیان فرمایا ہے، تعلیم تک کا بیان فرمایا ہے. اور ہم ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اپنے آنے والی نسل جو ہے اس کی تربیت کیسے کرے. جب ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ ایسا ہے؟ میں چاہوں گا کہ جو میرا کردار ہے میرے بچے میرے پیچھے پیچھے قدم بقدم اس کردار پر آئیں. کردار ایسا اختیار کریں کہ ان کی رہنمائی عملی انہیں میسر آئے. پھر علمی حصوں میں دیکھتے ہیں یہ جو محکمہ یا نظام تعلیم ہے ہمارا، آپ غور فرمائیں گزشتہ کم از کم 2-2.5 دہائی سے اس میں اتنی تبدیلی کی جاتی ہے اور اتنی ریپڈلی تبدیلی کی جاتی ہے کہ ابھی اگلا نصاب کلی طور پر شاید استاد نہ سمجھ پائیں، پیچھے سے نیا نصاب آ رہا ہے. پہلے کچھ ہے اردو میں اگر پرنٹ ہے پھر اسے انگریزی میں ترجمہ کر کے پرنٹ کیا جا رہا ہے. کبھی تاریخی حقائق جو ہیں ان کا انکار جو ہم نے سابقہ آج تک اپنی کتب میں پڑھایا ہے اس کے برخلاف تحقیق آ رہی ہے. کبھی کسی نے غور کیا یہ جو مزاج ڈھل گیا ہے قوم کا، یہ کیا ایک دن میں ایسا ہوا؟ یا جو کچھ آج ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جس طرح پڑھا رہے ہیں، جو کچھ پڑھا رہے ہیں، کل
جب وہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے، جب وہ طاقت کو پہنچیں گے، تو وہ کس رخ کا ہوگا ان کا اختیار، کس راہ کا انتخاب کر رہے ہوں گے؟ جس طرح کی تربیت ہم انہیں دے رہے ہیں اس طرح کا وہی انتخاب کر رہے ہیں۔ تو جب بات قوم کی آتی ہے تو اصول اور جو ضابطے ہیں وہ انتہائی لازم ہوتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بندے مومن کے لیے، کل انسانیت کے لیے اتنا درد آپ نے محسوس کیا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس تکلیف اور دکھ میں آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر دیں گے۔ آپ مکی زندگی میں دیکھیں، آپ اعلان نبوت سے پہلے کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، وہی جو دین حق کے مخالف رہے، مخالفت کی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک پر اعتراض نہیں اٹھا سکے۔ پھر اس تربیت کو دیکھیں، ایک ایک بندے کی تربیت فرمائی۔ پھر مدنی زندگی میں جہاں عملی صورت بہت زیادہ اختیار کی گئی، فرمائی گئی، پھر بے شمار غزوات و سرایا ہیں، پھر ایک نظم ہے، ایک نظام حکومت ہے، اس سارے میں آپ غور فرمائیں، ایک ایک حصہ، ایک ایک معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوا، ایک ایک حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ ایک ایسا مربوط نظام جو ہے وہ مرتب ہوا کہ پھر آنے والا جو وقت ہے اس نے یہ شہادت دی ہے کہ وہ نظم معلوم دنیا کے 3 حصوں تک جا نافذ ہوا۔ اور بڑی بحث رہتی ہے کہ جی مسلمانوں نے جو ترقی کی، پھر تنزلی کے اسباب کیا ہیں؟ بڑی سادہ سی بات، جن اصولوں پر ترقی کی جب وہ اصول نہ رہے تو تنزلی پہ شروع ہو گئے۔ آج ہم جتنی بھی قوم کی بات کریں، جتنی بھی اپنے ملک کی بات کریں، تو کیا ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں وہ راہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ ہمارے معصوم ذہنوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ہم نے کبھی توجہ دی ہے؟ یہ جو نصاب سکولوں میں دیا جا رہا ہے کون بنا رہا ہے؟ اس میں تحقیقی حصے ہیں کیا؟ ان کو پڑھ کے بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ آپ کو کلرک تو بنا دیں گے کہ آپ کلریکل جاب کر سکیں، لیکن انسان نہیں بنائیں گے۔ انسانیت کا درس جو دین اسلام دیتا ہے اس کی مطابقت اگر نصیب ہو تو پھر ان کی پیروی کون کرے؟ تو پیروی تب ہی ہم کریں گے جب ہم پیچھے ہوں، اور پیچھے تب ہی ہم رہیں گے جب ہم اپنے اصول چھوڑ دیں گے۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسائل ہیں ان کے حل میں بہت بڑا حصہ جو ہے نظام تعلیم کا ہے، جس پر ہم توجہ نہیں دے رہے۔ اپنے نظام تعلیم پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ہماری گود میں ہماری اولاد جو ہے اس کے لیے ہے، اس کی تربیت ہے، اس کے آنے والے کل کے لیے ہے۔ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کل کیا ہوگا، لیکن کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ جو استعداد تمہیں عطا فرمائی اس کا مصرف تم نے کیا کیا؟ ایک ہوا یا ایک لہر، اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور ایک وقتی اور جذباتی سی کیفیت میں ہم چلتے ہیں، لیکن کیا وقتی یا اس موقع کی جو جذبات ہیں صرف وہ اظہار حل ہوتا ہے؟ جان دینا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جہاد کا بڑا مقام فرمایا گیا ہے، ترغیب فرمائی گئی۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، مفہوم عالی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن جو ہے اسے ساری زندگی یہ خیال تک نہیں آتا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو،
اس تک کی نشاندہی فرمائی گئی. اور جہاد اکبر معاشرے کی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو آپ دیکھیں، غور فرمائیں کہ یہ لمحہ لمحہ جو ہے ایک امتحان ہے. کہاں تجاوز ہے اپنی مرضی کا، کہاں زیادتی کر رہے ہو، کہاں روکنا ہے، کہاں کسی کے روکنے کو بروئے کار نہیں لانا، کیونکہ درست عمل جو ہے اس پر قائم رہنا ہے، کسی کی غلط ترغیب کے پیچھے نہیں لگنا. ایک مسلسل عمل ہے، صبح و شام ہے، سوتے جاگتے آپ کام کے لیے جاتے ہیں، آپ سیر کے لیے جاتے ہیں، آپ کے ہاں کوئی آتا ہے، آپ کاروباری حیات میں جاتے ہیں. یہی ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں، آپ سکول جاتے ہیں، پڑھانے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں. تو لمحہ لمحہ آپ کو ایک اپنا جو ہے دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کمی بیشی نہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہو، اعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں. اب جب ہم وقتی اور لمحاتی بات کرتے ہیں تو وہ جذباتی باتیں ان کی جو ہے نا، جیسے کوئی بلند آواز سے بولے تو اس بلند آواز جو ہے اس کی ایک لرزش جاتی ہے فضا، اس سے زیادہ ہماری جذباتیت کا اثر معاشرے پر نہیں پڑتا، وقتی ہوتا ہے. جیسے جیسے آواز معدوم ہوتی ہے ویسے ویسے وہ فکر جو ہے وہ بھی دفن ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اپنے نظام تعلیم پر توجہ دیں، ہم نے کتنا اپنا نقصان کیا، کتنا قومی تشخص بگاڑا، کتنا وطن عزیز کا نقصان کیا. تو اگر اس کا اظہار ہی سارا کچھ ہے تو پھر کیا اس کا اظہار تدارک کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نظام حیات ہیں ان میں بڑی بنیادی حیثیت نظام تعلیم رکھتا ہے. تو نظام تعلیم پر توجہ کی ضرورت ہے، جسے کوئی توجہ نہیں دے رہا ماں سوائے ان عوامل کے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم بکھرے. تو اسے کون دیکھے گا؟ ہم بھاگتے ہیں جرم کے تدارک کے پیچھے کہ یہ جرم ہو گیا تو اس مجرم کو پکڑا جائے، یا اگر کسی پر الزام ہے اس ملزم کو پکڑا جائے. تو وہ جو سبب ہے اسے اگر ہم نہیں پکڑیں گے تو پھر ملزمان یا مجرمان کی تعداد بڑھتی رہے گی اور یہ بھاگ دوڑ لگی رہے گی، مسائل حل نہیں ہوں گے. تو معزز سامعین کرام، دوسرا پہلو میں جو عرض کروں وہ یہ ہے کہ جب ہم انفرادی طور پر احساس ذمہ داری کریں گے تو جو دینی علم، جو اچھائی اللہ کریم نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اسے مخلوق تک پہنچاؤں. بلغوا انی ولو آیا، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے مومن کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات جو تم تک پہنچے اسے مخلوق تک پہنچاؤ. یہ ایک بات لب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی. تو کتنا بڑا معیار. تو قطع نظر اس سے کہ نظام کیا کر رہا ہے، نظام میں کیا خرابی ہے، کتنی درستگی کی ضرورت ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ میں اپنا کردار تو ادا کر سکتا ہوں. اور اس سب میں جو ذات ہے یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ وہ جہاں قوت نافذہ ہے، یعنی عزیزداری ہے، اولاد ہے، گھر ہے، اہل خانہ ہے. پھر بات آتی ہے معاشرے کی. تو نہ میں اپنی ذات کو توجہ میں لاؤں، نہ اپنے گھر کو توجہ میں لاؤں، اور میری دعوت جو ہے وہ مخلوق کے لیے ہو،
تو یہ جو تیسرے درجے پر جا کر میں دعوت دوں گا پہلے 2 درجوں کو چھوڑ کر، تو کیا میرا عمل اور میرا لفظ ایک جیسے ہوں گے؟ تو من حیث القوم اس ذمہ داری کے احساس کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں تک جس کی دسترس ہے وہ تو اچھا کرے۔ اچھے کی بحث اچھائی نہیں لاتی، ترغیب ہے، اس ترغیب پر عمل کرنے سے اچھائی آتی ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، اس میں خرچ کرنا یہ اختیار ہم ذاتی سمجھتے ہیں۔ وہ جسے خرچ کرنا ہے اللہ کریم نے وہ عطا فرمایا ہے، کہ یہ غلط فہمی کہ وہ میرے کمال سے جمع ہے، نہیں، کسی پہلو سے بھی ہو۔ اگر وجود کی طاقت ہے اور اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہی ہے تو وجود کی طاقت کس نے دی ہے؟ وجود کس نے دیا ہے؟ جو کمال سمجھا جا رہا ہے کہ مال و دولت میں نے جمع کی ہے، اس مال و دولت کے جمع کرنے میں جو حالات ہیں وہ کس کے دست قدرت میں ہیں؟ جس ذہانت کے استعمال پر فخر کر رہے ہو وہ پورا وجود تو اس نے عطا فرمایا ہے، وہ ذہانت تو اس کی دی ہوئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اخراجات میں قرآن کریم یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ اپنا ہاتھ ایسے نہ کھولو جو تجاوز میں ہوئے، وگرنہ پھر تکلیف میں آؤ، اور ایسا بھی نہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے گلے سے باندھ لو کہ خرچی نہ کرو۔ ہر پہلو میں دین اسلام اعتدال سکھاتا ہے، اعتدال کی ترغیب دیتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا حصہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا وجود اتنا توانا ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کو کھڑا ہو سکے۔ شاید کوئی چل نہ سکتا ہو، کیا پتہ اللہ کریم نے اسے مضبوط آواز دی ہو، کیا پتہ اللہ کریم نے اس درجے کا علم عطا فرمایا ہو کہ اس کے الفاظ میں مخلوق کو رہنمائی مل رہی ہو، کیا پتہ اللہ کریم نے اسے دولت دی ہو جس سے جہاد کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو ہر پہلو سے جب اللہ کی ذات کے لیے اخراجات کیے جائیں، انفاق کیا جائے، تو پھر ہر پہلو سے جہاں جہاں جو ضرورت ہے اس کے مطابقت جو ہے وہ ملتی جاتی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھی۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ مدینہ منورہ کا قیام جو نسلاً بعد نسل پیغام قیام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک ہے، آپ اس پیغام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچانے والے ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ جب خطہ عرب میں استحکام آ گیا، مسلمان مضبوط ہو گئے، تو ایک سوچ یہ بھی آئی کہ سارے معاملات میں جو کاروباری حیات ہے وہ بہت متاثر رہی ہے، تو اب اگر ہم توجہ دیں بجائے اس کے کہ جہاد ہو، جہاد بالسیف ہو، ہم اپنے معاشروں میں اپنے کاروباری حیات پر توجہ دیں تاکہ جہاں جہاں جو نقصان ہے اسے واپس فائدے میں بدلا جائے۔ تو آپ کا فرمان ہے کہ شان نزول میں یہ کیفیت اور حال بھی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی یہ فیصلہ کہ یہ جو عملی حصہ ہے اس سے ہٹ کر اور ضروریات زندگی یا کاروباری حیات ان پہلوؤں تک رک جاؤ گے تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اس آیا کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جہاد ہے یہ حیات کا سبب ہے۔ اب یہ
غلط العام ہے کہ جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ ملا دیا جائے یا ایسے حلیے معاشرے میں لا کھڑے کیے جائیں جن کا حلیہ تو مسلمانوں جیسا ہو لیکن اعمال دہشت گردی کے ہوں، اور پھر اسے معاشرے میں ایک ایسی تصویر پیش کی جائے کہ جو مسلمان حلیہ ہے یہ تو دہشت گردی کی علامت ہے۔ ایسا نہیں۔ اگر مسلمان جہاد سے دور ہوگا تو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پہنچے گا، اپنے ہاتھوں جیسے ہلاک کیا جائے اس کے مترادف۔ تو جو اللہ کریم نے اصول وضع فرمائے ہیں، جن کا حکم دیا ہے، ان کی مطابقت میں حیات ہے۔ آج تو ہم اس لیے یہ جو گفتگو میں نے ابھی ابتدا سے یہاں تک کی، اپنی زبوں حالی پر جو میں نے بات کی، یا معاشرے میں جو اقوام آگے ہیں ان کے مزاجوں کی یا ان کے انداز جو دوسری اقوام سے اس سے کی، قطع نظر اس سے آپ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لو، جہاں جب انسان نے اپنی مرضی کا نفاذ کیا، حابیل اور قابیل کیا جو واقعہ ہے، آپ تب سے لے کر آج تک کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلم اور غیر مسلم ہی کی بات کی جائے، آپ تاریخی انسانی میں غیر مسلموں کے مابین جو کچھ ہوا ہے اسے اٹھا کر دیکھ لیں۔ انسانیت کو تقویت میسر نہیں آ سکتی تاکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ نہ ہو۔ اس لیے کہ جو کسی کی پسند ہے وہ کسی دوسرے کی ناپسند ہے۔ کسی ایک شے یا کسی ایک عمل سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسی عمل سے معاشرے میں دوسرے بندے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی پسند ہے وہ عین عدل ہوتا ہے، اور عدل کا معنی ہے کہ عین اپنی مطابقت کے ساتھ شے کا ہونا، اور جب عین مطابقت ہٹتی ہے تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ جب ہر بندہ اپنی مرضی کا نفاذ یا اپنی خواہشات کی تکمیل چاہے گا تو پھر عدل نہیں ہوگا، پھر ظلم ہوگا۔ تو انسانیت کی بقا ہے اللہ کے حکم میں۔ اب ہم بھلے معذرت خانہ یہ باتیں کہتے رہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ قرآن کریم نے کوئی معذرت خانہ ارشاد نہیں فرمایا، وہ دلل بیان ہے اور مضبوط اور واضح باتیں ہیں۔ ہم کانپتے ہیں ان واضحات کا اقرار کرتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے۔ تو اس لیے یہ حال ہے جس میں آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو جب ہم اپنے معاشرے کو دوسرے پہلو جو جہاد کے حصے کے حوالے سے اسے دیکھیں گے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم نے مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں اس کی راہ پر سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، ان کی سموں کی جو چٹخ ہے، چنگاری ہے، اس تک کا بیان فرمایا ہے۔ اور حدیث مبارکہ اور سنت خیر الانام بڑا واضح درس ملتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھا جائے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اس سے تمہارے مخالف پر بھی روب ہوگا اور ان پر بھی ہوگا جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اس قوت بازو کی ضرورت کیا ہے؟ معیشت جو ہے یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مہاجرین کی صورت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا ضابطہ دیا وہ مواخات ہے، بھائی چارہ ہے، تاکہ آنے والوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ پھر بات آتی ہے میثاق کی، قانون کی۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی معیشت تو تباہ کی ہی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوت بازو جو ہے اسے بھی اجاڑ دیں۔
جب ہر کوئی اپنی ذہن سے، ہر کوئی اپنی رائے کا نفاذ چاہے گا تو تخریب ہوگی، یقینی طور پر تخریب ہوگی، اور اتفاق ہو نہیں سکتا۔ جب میں چاہوں کہ وہ کیا جائے جو میں چاہتا ہوں، آپ چاہیں کہ وہ کیا جائے جو آپ چاہتے ہیں، تو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کسی ملک کا پورے نظم کے ساتھ اور ایک ایک نظم کا پورا جو ڈھانچہ ہے، یہ تعمیر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہم نے 70-75 سال جتنی بھی اس پر بحث کر لیں کہ ہم نے گوائے ہیں، ہم نے تعمیر نہیں کی، لیکن آپ غور فرمائیں تو آپ کو در و دیوار نظر آئیں گے، ایک نظام نظر آئے گا، آپ کو جو معاشرے میں انتظامی امور ہیں ان میں انتظامات نظر آئیں گے، آپ کو قوانین کا اطلاق، اس کا نفاذ، اس کے انصاف ایک ادارے نظر آئیں گے، آپ کو انتظامی امور چاہے وہ ملک کے اندر کی بات ہو یا چاہے دفاع کی بات ہو کہ سرحدوں کی بات ہے، ایک پورا ادارہ جاتی نظام نظر آئے گا۔ تو جس بحث میں ہم چل رہے ہیں، ہم ادھیڑ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ حیات ہے جہاد میں، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت ہے حق چھوڑ دینا۔ تو جو معیشت کو ہم نے تباہ کیا ہے، اب جو ہمارا قوت بازو ہے اسے بھی تباہ کر، پھر ٹوٹی پتنگ کی طرح ہوا کی دوش پر ہوگے، کہاں پٹکتی ہے، کانٹوں میں پٹکتے ہو، جلتے ہو، کسی پانی میں جا گرتی ہے، لیکن جو بنیاد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری تکرار جو ہے ہمیں مخالف جا کر کھڑا کرے۔ جب ہم بحثیت مسلمان دیکھیں گے تو ایک تسبیح کی دانوں کی طرح یہ قوم پروئی جائے گی، ہمارا رخ ایک ہوگا۔ جب ہم مخالف رخ پر کھڑے ہوں گے تو تخریب ہوگی، ایک رخ پر آئیں گے تو پھر تعمیر ہوگی۔ تو رائے کا اختلاف جو ہوتا ہے وہ مخالفت نہیں ہوتی، وہ تعمیر کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن جہاں آج ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں آپ رائے نہیں دے سکتے، کیونکہ رائے کے جواب میں گالی دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو بات ہے وہ کیا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ میری طرف کھڑا ہے یا دوسری طرف کھڑا ہے۔ ہم اطراف پر غور کرتے ہیں، ہم بات پر غور نہیں کرتے۔ پھر آپ جب بھی نظام حیات کی بات کریں گے، کسی ملک کی تعمیر کی بات کریں گے، اس کے استحکام کی بات کریں گے، جتنی بھی ضرورت معیشت کی ہو، جتنی بھی ضرورت قوت بازو کی ہو، ان سب میں بھی جو ضرورت بنیادی طور پر ہے وہ نظام عدل کی ہے۔ کیونکہ نظام عدل نظام تعلیم میں بھی چاہیے، نظام عدل جو ہے وہ معیشت میں بھی چاہیے، قوت بازو کے لیے بھی وہ نظام عدل چاہیے کہ انصاف ہو، نقصان نہ کیا جائے۔ لیکن جہاں نظام عدل ہی مذاق بن کے رہ جائے، پھر اس معاشرے کا جو اعتدال ہے، اس کا جو ترازو ہے، وہ برابر کیسے رہے گا؟ تو جب جہاد کی بات کرو گے تو جہاد بن نفس، کیا یہ جو میں کلام کر رہا ہوں میں اپنی خواہش پر بول رہا ہوں یا واقعی کسی در سے بات کر رہا ہوں؟ مجھے پھر یہاں ضرورت ہوگی اپنے الفاظ کو جانچنے کی کہ میری جو آواز ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اپنے نام کے لیے ہے۔ اس سے معاشرے میں جو تعمیر ہے وہ مقصود ہے یا میں مزید تخریب چاہتا ہوں؟ تو فرمایا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو حدیث شریف میں بھی فرمان ہے کہ جہاد قیامت تک رہے گا۔ ہر صورت میں سمجھ آتی ہے کہ اگر جہاد بالسیف نہیں ہے تو جہاد بالنفس شروع ہو جاتا،
کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ دعا کریں جی، نماز جو ہے وہ پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو وضو کے لیے اٹھنا ہے، یہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے ایک جدوجہد ہے اپنے ساتھ، یہی تو امتحان ہے۔ عبادت ہے، عادت تو نہیں ہوگی۔ یہ جو چاہ رہے ہو کہ میں نہ اٹھوں اور اس نہ اٹھنے کی خواہش کو رد کر کے اٹھ رہے ہو، یہی تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو عبادت ہے، اسے کیوں چاہتے ہو یہ عادت ہو؟ تو عبادت میں مجاہدہ ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، فرمایا اور نیکی کرو۔ حدیث جبریل میں احسان کے حوالے سے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے عرض کیا تھا۔ تو درجہ احسان، جیسے جب بات تصوف کی جاتی ہے تو قرآن کریم سے جو لفظ تصوف کے حوالے سے صوفیاء بیان فرماتے ہیں وہ تزکیہ ہے، صفائے قلب، اور احادیث سے جو مبارک لفظ بیان فرماتے ہیں وہ احسان ہے۔ تو احسان ہے کیا؟ فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ وہ کیفیت اور حال ہے جو بندے کو اپنے اللہ کے ایسے روبرو کر دے کہ جیسے وہ اسے دیکھ کر اس کے حضور سر بسجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو نصیب ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اعمال کوئی بھی ہوں، یہ کیفیت نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اس بندے مومن کا کلام کیا ہوگا، اس کے اعمال کیا ہوں گے، اس کا لین دین کیا ہوگا؟ اسے تو مخلوق سے غرض ہی نہیں، اس کی تو ساری غرض وابستہ اللہ رب العالمین سے، وہ جو کلام کرے گا اس کی رضا کو کرے گا، جہاں سے رکے گا اس کے حکم پر رکے گا، جو لین دین کرے گا اس کو دیکھ کر کر رہا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اگر دوسرا درجہ نصیب ہو کہ میں نہیں دیکھ پا رہا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ شاہد ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں، تو کیا یہ اعمال ہوں جس طرح زندگیاں ہم بسر کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ جس آغوش میں پرورش پائی، جس بطن سے پیدا ہوئے، جس آغوش میں پرورش پائی، اس ماں کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ اور کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ماں اور بیٹے کے مابین جو گفتگو ہو رہی ہے یہ باوثوق طریقے سے کہا جا سکے کہ واقعی سچ بول رہے ہیں؟ ایک پیٹ کی اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، یا نفاذ جو ہے قوانین میں واحد قانون وراثت ہے جو اسلامی ہے، کسی کا شناختی کارڈ اٹھا کر دے آئیں، ساری تقسیم ہو جائے گی، اس خاتون کو اس کا حصہ وراثت سے نہیں دیں۔ ایک پیٹ کی اولاد ہو، جس اللہ نے تمہیں وارث ٹھہرایا ہے اسی اللہ نے اس خاتون کا بھی حصہ مقرر فرمایا۔ تو مجھے بتاؤ، یہ احساس غالب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اس کا حق مارو گے؟ تو جو اس کا حق مار رہے ہو تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ احساس نہیں رہا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ پہلا درجہ تو کتنی عظمت ہے، دوسرا درجے کا احساس بھی نہیں رہا، تو پھر دیکھو نا کیا خوراک ہے، حلال ہے، پاک ہے، حرام تو نہیں کھا رہے۔ اس نے سر بسجود ہونے کا حکم دیا ہے، یہ جو تیرے رکوع و سجود ہیں تو اپنی عبادت گزاری میں شیطان کی طرح تو نہیں مبتلا ہو گیا؟ تو جب میں اپنا موازنہ کروں، آپ اپنا موازنہ کریں،
اور یہ فرمان وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ نیکی کیا ہے؟ ہم تو صدقہ دیتے ہیں تو وہ بھی اعتراع کر دے رہے ہوتے ہیں، دے زکوٰۃ رہے ہوتی ہیں، لیکن مقصد ہوتا ہے کہ آنے والا سال جو ہے یہ ہاتھ بندہ غلام میرے ساتھ کھڑا رہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہو، خرید رہے ہو، تو پھر وہ دے کر بھی نہ دینا جو کر دیا، کیا ہے سبب؟ وہ اندر ہے۔ جیسا یہ اندر بنا رکھا ہے نا، یہ جو زمین سینے کی ہے، اسے جیسے سینچ رکھا ہے، جو تیاری کی ہوئی ہے وہی ہے بھائی میاں، تو نے جو حل اس میں چلایا ہے رویدگی اسی کے مطابق ہوگی، جو بیج یہاں بویا ہے وہی پھوٹے گا۔ وَأَحْسِنُوا، کیسا غفور رحیم ہے۔ فرمایا اور نیکی کرو۔ کون سی اسے محتاجی ہے ہماری نیکیوں کی؟ یہیں اسی معاشرے کی زندگی میں یہ نیکی کا عمل ہماری ضرورت ہے، اور ہماری ضرورت ہم پوری کریں، وہ اس پر راضی ہے، اجر اور ثواب اور انعام عطا فرمائے۔ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اللہ کا ساتھ ہے، لیکن اس ساتھ کے لیے ضرورت ہے کہ یہ خصوصیت بھی ہو نیکی کی، اور نیکی کی بنیاد ایمان سے ہے۔ اس لیے جب اللہ کی رضا کی بات آئے گی تو پھر وہ عمل نیکی کے درجے پر ہو۔ جب معاملات ذاتی پسند و ناپسند پر آئیں گے تو ہماری نیکی بھی معاشرے میں تکلیف دے رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اس نے فرمایا زکوٰۃ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کی مخلوق میں کس انداز سے دینا ہے، ہم اس حکم میں اپنی مرضی داخل کرتے ہوئے جو کچھ پھر جیسے دیتے ہیں اور جو رویے ہمارے ہوتے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں، ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہمارے ذمے نہ صرف خود اب حق اختیار کرنا ہے، بلکہ اس قوم کے لیے جو حق ہے اس کے مطابق چلنا ہے، اور نہ صرف بات اس قوم پر رکتی ہے، اس امت تک جاتی ہے، اور بات امت تک رکتی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے یا ایھا الناس مخاطب فرمایا اے اولاد آدم۔ تو جہاں نقص ہے، کفر و شرک ہے، ان تک کا حق پہنچانا کس کے ذمہ ہے؟ تو اسلام نفرت نہیں سکھاتا۔ ظالم کو بھی جب روکا جاتا ہے تو وہ ظلم کی مخالفت ہے، ظالم کے حق میں ہے کہ جب ظلم روکا جاتا ہے تو ظالم کا جو وہ عمل ہے وہ عمل روکتا ہے، جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اس میں اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے ملک کی تصحیح کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جس سیاسی پارٹی کی جب اہمیت بڑھتی ہے تو وہاں پر نمائندگی کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور جب یہی ہوا کا رخ بدل کر کسی دوسری پارٹی کی طرف جاتا ہے تو یہی ہم جو دعوے دار ہیں معاشرے کی تعمیر کے، وہاں کس طرح لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے نشست کے لیے۔ پھر جو ہمارے دعوے ہم مخلوق میں بیٹھ کر کر رہے ہوتے ہیں، پس پردہ جو ہماری گفتگو ہے، جہاں تک جو رسائی ملتی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے تصحیح ہو۔ تو یہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے سمیت سب کی بات کر رہا ہوں۔
تو لوگوں کی دوستیاں دنیا داری کے لیے جو نبھتی بھی نہیں، اتنیاں جان نثاریاں۔ ان اللہ یحب المحسنین، تو ہے کوئی جسے اللہ کی دوستی درکار ہو؟ فرمایا بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ تو دنیا کے حصول کے لیے ہم تعلق داریوں کو مرے جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اور حاصل بھی کچھ نہیں۔ کائنات کا مالک ہے، جس انداز حیات کے وہ فرما رہا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، تو پوری اپنی ضرورت کر رہے ہو، وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ولی اللہ کا درجہ نصیب ہو۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس امت کو اتفاق عطا فرمائے، اس قوم کو اتفاق عطا فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔